بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں ایک بہت ہی زبردست مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے اور بہت ہی غیر معمولی شخصیت بھی میں انہیں کہوں گا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو کہ گلیمر کی چکا چوند میں زندگی گزار رہا ہو اور کسی بھی پروفیشن کے، یہ صرف اداکاری یا شوبز کی بات نہیں ہے، کسی بھی پروفیشن کی پیک پہ ہو، اس پروفیشن میں اس کی رسپیکٹ بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، پہچان بھی ہو اور پھر وہ گلیمرس بھی ہو کسی حوالے سے، تو ایک اور بھی اس میں چیز ایڈ ہو جاتی ہے۔ مگر اگر وہ جسے کہیے کہ عروج کے وقت اپنا رستہ بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص جو اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے، بڑا فیصلہ کرتا ہے، اس کا یہ فیصلہ جو ہے خود اس کی شخصیت کی اسٹرینتھ کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی نوعیت کا پریا میلہ جسے ہم کہتے ہیں نا، چھوڑ کر اور پھر کسی دوسری سمت چلے جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور ہماری آج کی جو مہمان ہیں، یہ ماضی کی بہت نامور ایکٹریس رہی ہیں۔ پاکستان میں جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں، شوبز سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، یا ٹی وی ڈرامہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں، کمرشل دیکھنے والے اور ٹی وی انڈسٹری کو دیکھنے والے، وہ بخوبی ان کے نام سے آشنا تھے اور آشنا ہیں۔ پھر ان کی سوچ بدلی اور انہوں نے ایک نیا رستہ، ایک مختلف رستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ اس رستے سے بالکل ہی مختلف تھا جو کہ کام یہ پہلے کر رہی تھی۔ یہ جو ان کی جرنی تھی، یہ جو سوچ تھی، یہ جو فکر میں تبدیلی آئی، اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سارہ چودھری صاحبہ۔ ویلکم ٹو دا شو سارہ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ نہیں، تھینک یو سارہ۔ اور ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہم ایک پیکج شروع میں چلاتے ہیں، تو اب آپ کی جو پہچان ہے، تو دیکھیے ماضی تو موجود رہتا ہے اپنی جگہ نا، اور مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ جو سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے لوگ اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کو صرف اپنے حافظے سے کام لینا ہوگا کہ بھی کون سی سارہ چودھری ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کہاں سے اب شروع کیا جائے؟ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی، اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بالکل ہی عروج پہ تھی نا، اور میرے بھی بہت سارے پلیز تھے، ملنگی تھا، میرے ہو کے رہو تھا، اور بھی سینکڑوں تو نہیں درجنوں پلیز میں آپ نے کام کیا ہوگا۔ اور پھر ایک دن پتہ لگا کہ بالکل سارہ جو ہیں وہ کہیں چلی گئی، شادی ہو گئی تھی شاید آپ کی، جی چلی گئی تھی، اور پھر آپ کی تو یہ جو آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی، یہ شادی سے پہلے آئی یا شادی کے بعد آئی؟ اور دوسرے یہ کہ بہت سارے لوگوں کی سوچ میں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی حوالے سے، بہت سارے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بالکل مختلف جانب چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بعض اوقات کوئی ایک انسیڈنٹ بنتا ہے، کبھی کبھار کسی بھی حوالے سے گریجولی چینج آتا ہے سوچ میں۔ آپ کی جو سوچ میں تبدیلی آئی، اس کے پیچھے کوئی خاص انسیڈنٹ تھا یا گریجولی یہ تبدیلی واقع ہوئی؟ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ آپ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، میرے خیال سے ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہ چیز فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم سبھی کنیکٹڈ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ دین کا کہیں بھی ذکر آئے، دین کا کوئی بھی موقع ہو، تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا، بلکہ اس کے اندر ہر انسان کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، ایک عزت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ الحمدللہ بچپن سے امی کی ان کو جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے رکھا ہوا تھا کنیکٹڈ، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھایا بھی اپنی جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی اس میں، اور ان کو بلکہ بڑا شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں بچپن میں۔ اس کے علاوہ پھر باقی بھی جو ان کی اس میں تھی، نماز سکھانا یا جو بھی انفارمیشن مجھے نالج دے سکتی تھی خود سے، وہ انہوں نے اپنی پوری ایک کوشش کی کہ جو کنیکشن ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ انہوں نے کافی اسٹرانگ رکھا۔ یعنی بہت ینگ ایج سے نا مجھے یہ ضرور پتہ ہوتا تھا کہ اگر امی بیمار ہو گئی ہیں، گھر میں کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے نا، تو میں نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ریکویسٹ کرنی ہے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لینا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، قرآن کھول لینا ہے، اس میں کوئی سورہ رحمان، سورہ یاسین پڑھ لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ آپ ان دنوں کی بات کر رہی ہیں جب آپ شوبز میں بہت کام کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ میں بچپن کی بات کر رہی ہوں کہ 11-12 سال کی عمر، جب بہت ینگ تھی تب بھی، جیسے بیشتر مسلمان گھرانے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ سو ایون جب پھر شوبز میں بھی کام کری تھی تو اس وقت بھی یہ والے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہماری لائف میں آپ کو پتہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ شوبز کے دوست بھی ہمارے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ، بالکل وہ تو بالکل ہے۔ جب کبھی کوئی لوگ ملتے ہیں نا تو وہ اسی طرح بڑے حیران ہو کے کبھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ایکٹر کی جو ہے نا وہ پوسٹ دیکھی کہ وہ افطار کر رہے تھے، تو یہ ایکٹرز بھی افطار کرتے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ میں بھی انہی میں سے آئی ہوں اور ہم وہ بھی انسان تھے, میں بھی انسان تھی, ہم سب انسان ہی ہیں. اس وقت بھی ہاں سب جو جیسے مسلمان زندگی گزارتے ہیں, جو لوگ ریگولر نماز پڑھتے تھے وہ ماشاءاللہ سب پڑھتے تھے. اور شوٹنگ کے دوران بھی ان کو جیسے وقت ملتا تھا جا کر وضو کی نماز پڑھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا, آن اینڈ آف. کبھی ایک جو ہے نا آپ کا وہ ایمان کا لیول کسی وقت بہت اوپر جاتا ہے, جی تو اس وقت بہت زیادہ, خاص طور پہ جب دل ٹوٹتا ہے میرے خیال سے, نیچرلی ہم لوگ ایک لائف سے گزرتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جب بھی کوئی ایسا موقع جہاں لگا دل دکھایا ہے کسی نے, کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا دل ٹوٹا ہے, تو اس وقت بھی خدا یاد آتا ہے, فوراً بیٹھنا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی. اس پہ ویسے ایک شعر ہے, وہ ہے تھوڑا اور طرح کا, لیکن وہ دل ٹوٹنے کے قریب ہی کی کیفیت ہے بنیادی طور پہ تو, یا دل پریشان ہو ہے تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ آفت جو پڑی ہے تو دعا مانگ رہا ہے, آفت جو پڑی ہے تو دعا مانگ رہا ہے, ورنہ کبھی بندے کو خدا یاد نہ آیا. یہ ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ مشکل ہو تو فوراً انسان کو خدا یاد آئے. یہ اس چیز کا سائن ہے کہ چلیں کچھ تو ہمارا تعلق برقرار ہے, موجود ہے, اور کوئی پتہ نہیں کب وہ چنگاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو جو ہے وہ مزید ہدایت دے دے. سو جو آپ نے انسیڈنٹ کی بات کی, تو اس طرح کچھ نہیں تھا الحمدللہ کہ میں کہوں کہ اچانک سے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا یا میں نے کوئی خواب دیکھا اور اس طرح, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ایک لگتا ہے ایک سلو جرنی تھی, ایک سلو پروسیجر تھا بیسیکلی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ کچھ میرے ایسے دوست بنے جاننے والے جو ریورٹڈ مسلمز تھے بیسیکلی, دوسرے دین سے وہ مسلمان ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھا تھا, اس علم کو حاصل کیا تھا, قرآن کو, حدیث کو سب سمجھ کر پڑھا تھا. تو وہ میرے ساتھ بہت سا کانٹینٹ شیئر کرنے لگے, کچھ ڈفرینٹ قرآن کی آیات ہوتی تھیں, ڈفرینٹ احادیث ہوتی تھی ٹاپک وائز. کبھی کبھی تو ہم رینڈملی بھی حدیث پڑھیں تو ہمیں ایک ریمائنڈر آئی جاتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹاپک ہے تو اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث. ان سب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے بڑی ریئلائزیشن جو مجھے خود میں نے اپنے آپ سے سوال کیا یا مجھے ہوئی وہ یہ تھی کہ اس وقت I was 22 years old, 23 years old. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پلیز کر رہی تھیں؟ جی بالکل. سو 2010 کی بات کر رہی ہوں میں. سو میں نے کہا کہ جو 22-23 سال میں گزار کر زندگی یہاں آئی ہوں, جس میں مجھے کہیں نہ کہیں اپنے اندر اوپر یہ کانفیڈنس تھا کہ میں تو قرآن پڑھا ہوا ہے اور مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ فیل ہوتی تھی. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ تو صرف عربی پڑھنی آتی ہے, لیکن سوائے ایک دو سورہ کے, جیسے ہوتا ہے نا گاڑی میں آپ نے سورہ یاسین کا ترجمہ لگا لیا, سورہ رحمان کا ترجمہ لگا لیا یا کسی ایک اور سورہ کا, لیکن اس کے علاوہ باقی جو پورا کا پورا قرآن ہے اس میں جو ساری صورتیں ہیں ان کا بھی تو کچھ ترجمہ ہے, زندگی کے بارے میں, کائنات کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں آشنا. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کو کیا بنایا ہے, اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے, ہمیں کیوں بنایا ہے, ہمیں کیسے بنایا ہے, پھر کیوں بنایا ہے, اور ہم سے مطلوب کیا ہے. یہ بہت زیادہ ہمیں کنفیوژن رہتی ہے, کیونکہ ہم صرف سن لیتے ہیں جو اب اس نے یہ بتا دیا, اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا, لیکن خود ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں. خود آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جب ہم خود سرچ نہیں کرتے اور پوری طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھتے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ, تو وہ جو پوری پکچر ہے, پورا میسج ہے اپنے بھرپور طریقے سے, جس میں یہ سارے سوالات جو اٹھتے بھی ہیں ان کے جوابات بھی نا, کہ کیوں بنایا ہے, کیسے بنایا ہے, مطلوب کیا ہے, وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو جیسے آپ نے کہا کہ کہیں کبھی ایک آیت جو ہے وہ بھی خیر بہت زندگی بدل دینے کے لیے بہت ہوتی ہے, مگر یہ کہ پوری طرح سے کیا کیا کچھ اس میں ہے وہ ہم آشنا نہیں ہو پاتے. تو وہ ریئلائزیشن نے مجھے بہت زیادہ ایک یہ احساس دلایا کہ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دین. اور وہاں سے پھر ایک یہ ڈیسیجن میں نے لیا کہ انشاءاللہ مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اور سم واٹ مجھے بہت زیادہ پردے کا اس وقت نہیں پتہ تھا کہ میں کتنا پردہ کروں گی, نہیں کروں گی یا کیا ہوگا, لیکن تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی کہ جو محرم نامحرم کا کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہے, جو سم ہاؤ سوسائٹی کے لحاظ سے ہم ضرور اس چیز کو دیکھتے ہیں تھوڑا بہت, اور مجھے لگتا ہے جب تک ہم جو 80s اور 90s والے تھے تب تک مجھے لگتا ہے پھر بھی تھوڑا زیادہ تھا نا, کہ بڑے انکل آ گئے تو سر پہ دوپٹہ لے لیں, کزنس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے کپڑے نہ پہنے, ویسے نہ پہنے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اب تو وہ بھی ایون سوسائٹی میں بھی مکس جسے ہم کہتے ہیں کہ گیدرنگ جہاں پر لڑکے لڑکیاں ہیں, تو وہاں پر بھی اب مطلب وہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر بینگ بولڈ, یا اس کو ہم ایک کیا کہیں گے کامیابی کی شاید وہ سمجھتے ہیں نشانی, لیکن اسلام کی نظر سے اس کا کیا اس کے بارے میں حکم ہے, یا کیا ہم سے
ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کن باؤنڈریز کا خیال رکھیں، وہ نیچرلی مجھے اس وقت نہیں پتا تھا پہلے. اور آپ کو لگتا ہے کہ 80s اور 90s میں نسبتاً لوگ زیادہ دینی رجحان نہیں بھی رکھتے تھے، وہ اس کا زیادہ خیال رکھتے کلچر تھے یعنی روایتی جو طور ہمارا پہ. کلچر تھا ایک، مجھے لگتا ہے کہ آپ ایون میڈیا کو بھی دیکھ لیں، جو 80s اور 90s کی جو پالیسیز تھیں یا جس طرح کی ڈریسنگس وغیرہ تھے، سب کچھ تھا، تو وہ آپ نے اب ڈراماز لکھتے رہے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آپ سینز لکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا اس سے زیادہ آگے میں نہیں لکھ سکتا، یہ ایک حد ہے. نہیں، ہم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی لکھنے کی، چونکہ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے تو جس زمانے میں سارا یہ پی ٹی وی سے جب شفٹ ہوا نا، ہم سب اس دور میں تھے، آپ نے پی ٹی وی میں بھی کچھ کام کیا، اور پھر یہ کیبل ٹی وی آ گیا تھا، یس کیبل آ گیا، تو بہت سارے پروڈیوسرز آتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے ایک صاحب آئے کہنے لگے سر جی وہ پرائیویٹ سیکٹرز تھے، آج بھی مجھے یاد ہے، کہتے سر جی کھل کے لکھو. تو میں نے اس سے آج بھی یاد ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اب میں نے جو مثال دی وہ میں اس وقت یہاں دینا نہیں چاہتا، کوئی بری مطلب بیہودہ نہیں تھی، مگر کسی وجہ سے میں دینا نہیں چاہتا. مگر میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا دیکھیے کہ کوئی سینسر ہو کہ نہ ہو، سوال یہ ہے کہ ایک آپ کا اپنا سیلف سینسر بھی تو ہے نا. تو میں تو اس لیے لکھتا ہوں کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی انٹرٹینمنٹ کی پڑیا میں جو اصلاح کے لیے ضروری ہے، سو میرے پیش نظر تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے، میرے پیش نظر تو یہ ہے کہ اس سے کیا کنٹریبیوٹ ہم کر سکتے ہیں نا سوسائٹی میں. بالکل. تو اس وقت بھی کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی چیز لکھی جائے. آپ کو تو کتنے آپ نے درجنوں پلیز آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی ہوں گے، کبھی کوئی ایسا جملہ ایسی سچویشن نہیں لکھتے تھے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، یا جو ہماری روایات ہیں ہماری معاشرتی یا دینی اس کے اپوزٹ ہو. کوشش یہ کی کہ وہی جو فلسفہ تھا اس کو ذریعے سے ہم بیان کر سکیں. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو سمہاؤ دونوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ایک سائڈ ایکسٹریمسٹ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے دونوں سائڈ ہی ایکسٹریمز ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی جو جنہوں نے پڑھا ہے دین اور ان کے پاس نالج ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اگریسو ہونے لگتے ہیں. اور جو لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا لیکن نیچرلی وہ مسلمان ہے، تو وہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی کہیں اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ والا فیز میرے پاس بھی اس وقت تھا کہ مجھے نیا پتہ چل رہا تھا، تو میں تھوڑا سا آرگیو کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے، یہ غلط ہے، یا میں نے پڑھا اس میں قرآن کی آیت ہے وہ. اور آگے سے پھر ایک ظاہر سی بات ہے نیچرلی ایک ریاکشن آتا تھا، ایک بیک لیش آتا تھا، اور اس میں پھر موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ تو چھوڑیں نا پہلے، ہم پھر اپنا بعد میں دیکھ لیں گے. تو پھر مجھے یہ لگا کہ اچھا اگر میں اس بیسس پہ شاید یہ ایک ڈیسیجن لوں گی نا کہ کیونکہ میں نے اسلام کی روح سے سمجھا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے نا میرے ساتھ آرگیو کریں گے، اور میرے پاس اتنی اس وقت نالج نہیں ہے کہ میں ان کویسچنس کا یا کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کے ساتھ کر سکوں. تو میں نے پھر ڈیسیجن لیا، آئی گاٹ میرڈ، اور میرے خیال سے وہ دیٹس مور انڈرسٹینڈیبل کہ اچھا جی کسی کی شادی ہو گئی ہے تو خیر ہے، خاتون اب چلی جائیں گی. اچھا یہ بڑا اہم وہ ہے. تو آپ شادی سے پہلے ہی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی سوچ اور فکر میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی؟ ہاں، کیونکہ لوگوں کو اکثر لگتا یہی ہے کہ شاید بیچاری کی جو ہے نا کسی ظالم مرد کے ساتھ شادی ہو گئی اور اس نے جا کے اس کو اپریس کر کے بیچاری کو پردہ پہنا کر بٹھا دیا. تو یہ سمہاؤ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اس پر، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایکچولی آئی بیکیم سو جسے کہتے ہیں نالجبل ان ٹرمز آف کہ جو میرے ہسبینڈ تھے ان کے پاس بھی نالج تھی لیکن اتنی نہیں تھی. میں نے الٹا جا کر پڑھنا شروع کیا، تو میں اس لیول پہ پہنچی کہ میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، یا اس طرح نہیں کرنی، یہ کریں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور وہ کافی آپ اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کے آئیں؟ ان کے پاس بھی نالج تھی بٹ وہ بھی پریکٹس اس طرح سے نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، زیادہ آپ نے پریکٹسنگ مسلم بنایا. پریکٹسنگ وہ پھر اس وقت جا کر وہ میری سپورٹ سے بنے. تو یہ دس از سم تھنگ ریئلی فنی ایکچولی، جو ٹل ڈیٹ مجھے لگتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا پردہ یا میرا دین جو ہے وہ شاید میرے ہسبینڈ کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. بلکہ یہاں معاملہ مختلف ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کی وجہ سے پھر وہ اور زیادہ دین کی طرف آئے تھے. جی بالکل. تو سارا آپ سے بہت ساری اور بھی ہمیں باتیں کرنی ہیں بریک سے واپس آ کے نا. اور ایک سوال یہ بھی کہ جب شروع سے ایک رجحان تھا، لوگوں کو یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ شروع میں جب آپ آئی تھیں تو پھر چونکہ اتنی جو مذہبی یا رجحان رکھنے والی فیملیز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اتنی آسانی سے جو ٹی وی کا اور اس کا رستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتی، تو وہ بھی سفر کیسا تھا ابتدا میں، تو وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ایک مختلف طرح کی مہمان، ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مضبوط فیصلہ کرنے والی خاتون، کیونکہ اگین میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ پروفیشن کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر کسی بھی پروفیشن کے عروج پہ آپ ہوں اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ مجھے اب اس کو چھوڑنا ہے، مجھے ایک نیا رستہ اختیار کرنا ہے، یہ بذات خود ایک شخصیت کے بہت مضبوط ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. سو ایک بہت ہی اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ
ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، صرف گفتگو کرنی ہے آج؟ میرا خیال ہے گفتگو. آپ کچھ سوال بریک سے پہلے پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ پوچھ لیں پھر ہے نا، پھر سیگمنٹ کی طرف بڑھنا. تو میں سارا دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جب آپ آئیں، آپ نے کہا کہ آپ کا بھی، آپ کی والدہ کا بھی بہت رجحان تھا ریلیجن کی طرف. تو عموماً یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا فیملیز کے لیے، اور اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں 80s 90s میں، تو اس وقت پھر آپ کیسے آئی تھیں اس شعبے میں؟ میں نے 2000 مجھے لگتا ہے 2 یا 3 میں شاید سٹارٹ کیا تھا کام کرنا. اور somehow I was a very active kid in school. جیسے اسکول کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اسکٹس میں یا کہیں پہ بھی. تو somehow ایک کمنٹ ضرور لوگ پاس کرتے تھے which was very surprising. میری لائف میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹل ڈیٹ بہت زیادہ میریکلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، مثلاً میریکلس کہیں کہ یا اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن پہ میں بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ اس وقت یہ چیز ہوئی تھی، میں نے یہ خواب دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ. سو ایک یہ تھا کہ سم ہاؤ بچپن سے نا یہ کمنٹ ضرور سننے کو ملتا تھا کہ اس کو ٹی وی میں بھیجیں، اس کو ٹی وی میں بھیجیں. اینڈ دین ونس وی ور ان فورٹریس اسٹیڈیم جو جگہ ہے لاہور میں، وہاں پر کافی چھوٹی تھی میں، میرے خیال سے 1999 کی بات ہوگی یا 98 کی بات ہوگی شاید. تو میں فرائز لے رہی تھی ایک انکل سے، شاپ میں تھے کھڑے ہوئے تھے، اور ان سے میں فرائز لے رہی تھی نارمل کھڑے ہو کر. وہ مجھے دیکھ رہے تھے غور سے، تھوڑی بار کہتے ہیں آپ ایک دن ٹی وی میں آؤ گی دیکھنا. تو وہ مجھے جب میں نے واقعی جب جوائن کر لیا شوبز، وہ مجھے پھر وہ بات یاد آتی تھی ان کی کہ پتہ نہیں وہ انکل کون تھے کون نہیں تھے، انہوں نے ایسی بات کیوں کہی. تو ابتدا سے کوئی شوبز کی فیملی سے آپ کا تعلق نہیں تھا؟ نہیں، فیملی سچ کوئی کسی کا بھی وہ نہیں تھا. خیر پھر فائنلی ایک دن ایک اپرچونیٹی ملی جس میں ابو کے ایک دوست سے، ان کی وہ آرٹ گیلریز ہوتی تھی اس زمانے، اب تو فوٹو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں، اس وقت آرٹ گیلریز کہتے تھے ان کو. سو ان سے ملاقات ہوئی، وہ باتوں سے بات میں اچانک ذکر ہوا کہ ہاں میں تو فوٹوگرافی اور ماڈلنگ بھی کرتا ہوں. یہ وہ تو امی ابو نے کہا کہ اچھا، ہماری بچی کو بھی بیچاری کو بہت سارے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ماڈلنگ کر لے، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو کرنا چاہیے اس کو، یہ اچھی پیاری بچی ہے یہ وہ. سو وہ ایسے بس ہوا کہ چلے لیٹس ڈو اے شوٹ ٹوگیدر، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. سو وہ ہوتے ہوتے وہ ایک کائنڈ آف پروفیشن بننا شروع ہو گیا. سو امی ابو کا یہ تھا کہ ان دونوں کا ایک میوچل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیسیجن تھا کہ جو چیزیں ہم نے زندگی میں نہیں حاصل کر سکے یا اپنی خواہشیں جو ہم نہیں پوری کر سکے، تو ہم اپنے بچوں کی وہ خواہشیں یا جو بھی وہ کرنا چاہیں گے وہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ دیں اور پورا کریں اس کو نا. تو جب ان کو لگا کہ اچھا آئی ایم انٹرسٹیڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو پرسیو اٹ ایز اے کریئر، تو پھر انہوں نے، آپ کو اچھا لگنے لگا اس وقت پھر یہ سب؟ نیچرلی اس پوائنٹ سے بھی کہ مجھے اصل میں بننا تھا ڈاکٹر، اور وہ ڈاکٹر بننے کی نیت اس سے زیادہ کہ انسانیت کی خدمت ہوگی یا کچھ بھی، اس سے زیادہ یہ نیت تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کا بیٹا بن سکوں گی. کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی تھی، میرے بعد بہن تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اینڈ دین کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا بہت عرصے تک. تو وہ نیچرلی آپ کے اوپر سوسائٹی کا ایک پھر برڈن آ جاتا نا. ایک تو پہلے امی کو میں دیکھتی تھی، شی وڈ گیٹ ریئلی ڈپریسڈ کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے. تو وہ میں بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی کسی سے شیئر کر رہی تھی، میں نے کہا کہ امی بیچاری نا اتنا پھر وہ کنفیوز رہتی تھی کہ کچھ مہینے ہوتے تھے جس میں وہ میرے بال فل لمبے کر کے اور فل مجھے لڑکیوں کی طرح چٹیاں پونیاں کر رہی ہوتی تھی، اور پھر کچھ منتھس آتے تھے جس میں میرے بال بالکل چھوٹے ہو جاتے تھے. سو وہ بالکل کٹوا کر جینس شرٹ پہنا کے مجھے لڑکا بنا دیتی تھی اپنا وہ ایک چیز وہ کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے. سو اس لیے مجھے تھا کہ مجھے بیٹا بننا ہے اس سینس میں دیٹ یو نو آئی کین سپورٹ دیم فائنینشلی. سو جب یہ والی اپرچونیٹی ملی تو نیچرلی ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا سے ون یو ارن تو اٹس کائنڈ آف اے گڈ منی اینڈ وہ ایک کائنڈ آف شارٹ کٹ لگتا ہے آپ کو. تو مجھے لگا کہ یہ تو میرا خواب جو ابھی 10-15 سال بعد جا کے پورا ہونا تھا، 10-15 تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن آئی واز 13-14 ایئرز اولڈ جب میں نے کون ایم بی بی ایس کرے. اور ہاں تو میں نے کہا وہ جو اتنا 1 سال لگیں گے اتنا پڑھ کے پھر جا کے ڈاکٹر بنوں گی، پھر جا کے پیسے کمانا شروع کروں گی، تو یہ تو ایک شارٹ کٹ ہے. تو اب آپ کا کویشچن کہ فیملی کی طرف سے کوئی آبجیکشن تھی یا نہیں تھی، تو امی ابو کی تو اس لحاظ سے سپورٹ اس سینس میں تھی کہ چلو اگر بچی کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو لیٹ ہر ڈو. نانی نانا بھی میرے دے ور لائک اوکے فائن. دادا دادی تھوڑے سے کچھ عرصہ تک ناراض تھے، وہ اسی وجہ سے سیم کہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لوگ سمجھتے ہیں اس کو، یہی کہتے ہیں کہ شوبز اچھی جگہ نہیں ہے اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے، کہ لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. سو وہ ایک تھوڑا سا کچھ عرصے کی ایک ٹینشن تھی، لیکن پھر سلولی ایکسیپٹنس آ گئی تھی تو اٹ گاٹ سارٹڈ آؤٹ. جب آپ اس شعبے میں رہیں 10-12 برس، تو جیسے مختلف شعبے ہیں، خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں، خواتین ٹیچرز بھی ہیں،
خواتین انجینئرز بھی یقیناً ہیں اور بھی شعبوں میں ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آپ کا 10-12 سال کا تجربہ رہا شوبز کا, اب آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے نارمل پروفیشن ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ مسائل تھے اس میں یا ہیں یا ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو اوور آل جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں عورتوں کے لیے مشکلات ہیں, ایون کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے ان کے لیے آسانی نہیں ہے, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. سم ہاؤ شوبز کو ہم نے نا لوگوں نے یہ ایک ٹیگ دے دیا ہے کہ یہاں پر تو اگر کوئی خاتون آ جائے تو وہ انہوں نے خود کو جیسے ایک ڈسپلے پہ رکھ دیا. سو اب ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی کہیں یا کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ اگر آپ رائٹ چینل کے تھرو آئیں, آپ کو صحیح طرح کے لوگ ملیں, کیونکہ میں نے بھی اپنے ایک اور انٹرویو میں بھی بات کی تھی, اور بلکہ وہ بات مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ بات آدھی ہی رہ گئی اور اس کا کچھ اور ہی مطلب نکل رہا تھا کہ آپ یہاں مکمل کر لیجیے گا. ہاں, یہاں پہ آج میں مکمل کر دیتی ہوں اس کو تاکہ جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہی لوگوں کو سمجھ ہاں وہ وہی سمجھ آئے. تو وہ یہ تھا کہ اسٹارٹنگ میں ایک ٹائم گزرا جس میں امی کو خاص طور پہ, کیونکہ امی ہوتی تھی اور امی ہی سب سے ڈیل کرتی تھی, تو میں چھوٹی تھی تو مجھے امی بات نہیں کرنے دیتی تھی زیادہ. سو ایک ٹائم گزرا جس میں امی کو بہت زیادہ ایسی اسٹرگلز آئی جہاں پر, اور ایسے چیلنجز آئے جہاں پر ان کو عجیب و غریب قسم کی باتیں سننی پڑی. ٹھیک, ان لوگوں سے جن سے وہ معاملہ کر رہی تھی. ہاں پروفیشنل جو لوگ تھے, انہوں نے مطلب جو بھی ان کو کمنٹس کہے یا باتیں کہیں. تو میں یہ سمجھا, میں جو سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات, شوبز کے جو لوگ تھے وہ ابتدا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت اچھے نہیں تھے, یہ آپ. ہاں بالکل, اور وہ امی نے یہ بھی کہا ایک دن کہ بس ہم نہیں کریں گے اس کو کنٹینیو, تم اپنی پڑھائی کنٹینیو کرے. وہ اینڈ دین وی گاٹ اے کال فرام ABC ہوتا تھا اس زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا. ABC تو وہ تھا نا نذیر وڑائی صاحب وغیرہ, آئی گیس. ہاں وڑائی صاحب. تو وہاں سے کال آئی کہ ایک چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ ہے, اس میں گیسٹ اپیرنس ہے. وہ تو بہت اچھا ماحول تھا. ہاں وہاں پہ, تو وہاں سے ان لوگوں سے راہیل بھائی وغیرہ ہوتے تھے نا, راہیل راؤ وغیرہ سب. بالکل, وہاں سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, پھر وہاں پہ ایک دو اور لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پروفیشنل بات کی, انہوں نے کوئی رائٹ لیفٹ ایسی کوئی بات یا کمنٹ نہیں کیا, اور وہاں سے پھر ہم خاور ریاض صاحب سے جا کر ملے. اینڈ دین ایسا پھر احساس ہوا کہ اچھا جو لوگ تھے, میرے خیال سے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, بینکنگ میں بھی, ہر شعبے میں. جی ہاں, یہ دیکھیے ہم میڈیکل میں ہم پڑھتے ہیں, ایسی رپورٹس آتی ہیں. میں BBC کی رپورٹ ابھی پڑھ رہا تھا برٹن کی, وہ آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خواتین کے لیے ہر شعبے میں ہی بہرحال مشکلات تو ہیں, اور وہ جو خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے جو ایکسیپٹنس ہے, جو تعظیم ہے, یا جو ایک حدود ہوتی ہے نا کہ نہیں بھی کوئی بھی خاتون کام کر رہی ہے, اگر وہ پردے میں ہیں, پردے میں نہیں ہے, وہ ٹیچر ہیں یا کسی بھی اس میں ہے, تو ایک اگر آپ کا ان سے کسی بھی نوعیت کا کام ہے کسی بھی شخص کا, تو اس کو بس پروفیشنلی ہی آپ رکھیں. یہ مت سوچیں کہ بھی اگر کوئی شخص, کوئی خاتون کام کر رہی ہے, وہ بینکر ہے, ٹیچر ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, یا گھر سے باہر اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے, اپنی صلاحیتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی اگر وہ آئی ہے, تو خدا نہ خواستہ کو اور بھی اس کا کوئی وہ ہو سکتا ہے. یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ مسائل خواتین کے ختم نہیں ہوں گے جو آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں. ٹرو, دیٹس ٹرو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان یہ سوچتا ہے, ازلوں سے انسان کا کہ پیش نظر یہ رہا ہے, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اس کے سارے جوابات جو ہیں وہ ہمیں قرآن میں اور سیرت میں ملتے ہیں, کہ انسان سے خدا کیا چاہتا ہے, اس کی تخلیق کیوں کی گئی ہے, یہ دنیا ایک چیلنج ہے, یہ دنیا ایک سرایہ ہے, امتحان ہے, اور پھر اس کا ایک حساب جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. وہ سارے اپنے ہونے کا مقصد بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. مگر سارا جیسے ہم کام کرتے تھے, اگر ہم ملنگی کا ذکر کر لیں, چلیے آپ نے اس میں بہت لیڈ رول تھا آپ کا, وہ جو پاکستان میں جو ڈسپیرٹی ہے, جو ذات پات کا ایک نظام ہے جس میں آپ چودھری کو اوپر سمجھتے ہیں اور جو دیگر ذاتوں والے ہیں ان کو بعض اوقات آپ وہ اہمیت نہیں دیتے, وہ اس کا بنیادی سبجیکٹ تھا. ظلم کے خلاف آپ نے کیسے آواز اٹھانی ہے, وہ اس کا بنیادی سبجیکٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ ونی کے اوپر وہ پہلا پلے تھا پورے یہاں پہ جس کو میں نے اس کا موضوع بنایا تھا نا ولنگی. تو ہم اس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو ایک طریقہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے اور آپ اس سے سوسائٹی کی چینج میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایک گلہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. کبھی بھی کوئی کسی ڈرامے یا مووی میں داڑھی والا مولوی ٹوپی پہنا ہوا ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ جی اس کی سلو موشن میں انٹری ہو رہی ہے, وہ بڑا ڈیشنگ ہے اور اس کے بال اڑ رہے ہیں اور اس طرح کر کے. آپ یہ گلہ مجھ سے اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں نے کئی بار لکھا, ایک بار نہیں لکھا میں نے, وہ لباس میں بھی مجھے یاد ہے کئی مرتبہ میں لکھا
بلکہ لیکن پھر بھی اس کو میرا گلا پکچرائزیشن سے ہے. ہاں ہاں مجھے یاد ہے نعمان مسعود نے وہ کیریکٹر کیا, وہ پورے کا پورا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ دین کی جانب جاتا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے اس کو نعمان نے کیا. ہاں موسٹلی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ولنز ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی بہت زیادہ کول انٹری ہوتی ہے, اور جو بیچارے جس کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے نا کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ مولوی ہے, اس کا کوئی عجیب سا یا تو کریکٹر ہوگا, نیگیٹو ہوگا, یا بہت ہی معصوم سا کریکٹر ہوگا جس کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اور یہ بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بھی اس کی بہت تکلیف ہوتی تھی. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھیے ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, 24 گھنٹے ہمارے جو امام مسجد جو ہمارے ہیں, ہم ان کے اوپر بہت طرح طرح کی ہم بات کرتے ہیں نا لوگ, تو مگر ان کا جو ذمہ داریاں ہیں ان میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے نا. تو میں نے مجھے یاد ہے کہ ایک پوری یعنی کہ یہ تو الگ انڈیویجول پلیز میں تھا نا, ایک پوری سیریل لکھا تھا, نعمان تھا اس میں, نعمان تھا, صبا تھیں, وہ جو مین کیریکٹر تھا وہ تھا ہی ایک مولوی صاحب کا, اور بہت پازیٹیو ہیں, بہت عمدہ انسان ہے وہ, اور جواد وسیم صاحب نے وہ کردار کیا تھا. ستم اس کا نام تھا. صحیح. کسی بھی طبقے کو دوسرے طبقے کو نا بالکل تختہ مشق نہیں بنا لینا چاہیے. تو علماء حضرات کی بھی تعظیم کرنی چاہیے, اسی طرح سے جو ہمارے دوست مختلف فکر رکھتے ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. معاشرہ تو ایسے ہی بڑھے گا نا کہ تمام جتنی بھی طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو بھی قانون ہے اور آئین ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے پھر سسٹم کو آگے بڑھائیں. بالکل. اصل میں کیونکہ ہوتا کیا ہے, جیسے اب میں نے اگر دین کو پڑھا, میں نے دین کو سمجھا, تو مجھے تو دین بہت آسان لگا. جی بے شک ہے ہی دین آسان, بہت خوبصورت لگا. کوئی میری زندگی مجھے لگتا ہے کہ اس نے بلکہ آسان کی. ہوتا کیا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے شاید اپنا غصہ ان مولوی حضرات پہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم کریکٹرز دکھا کے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یا اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے کہ لوگ دین سے دور درست کر رہی ہیں. وہ ان لوگوں سے خالی دور نہیں ہوتے, وہ دین سے, کیونکہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ انسان دین پڑھ رہا تھا شاید اس وجہ سے یہ ایسا ہے. سو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو اچھا نہیں دکھا سکتے تو ہم اس کو برا بھی نہیں دکھائیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو نکال دیں, اس کو چھوڑ دیں آپ. اور بہت ٹاپکس ہیں اور بہت کریکٹرز ہیں, ان پہ فوکس کریں, ان پہ کام کریں. جی تو سارا صاحب وہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان, اور یہ جادوئی صندوق ہے آپ کے سامنے. دیکھتے ہیں آج آپ اس میں سے کون سا سامان نکالتی ہیں. اچھا, یہ بڑی مختلف چیز آپ نے اٹھائی, آج تک کسی گیسٹ نے آئی ڈونٹ نو اس سے آپ کی کیا یاد جڑی ہے. اچھا, ویسے یہ ایگزیکٹ بیٹری نہیں ہے, لیکن بیٹری دیکھ کر مجھے یاد آ گیا. ہینڈی کیمز وہ آیا کرتا ہے. جی ہاں. اور ابھی ریسنٹلی بھی ہم کسی نے اپنا وہ ایگزیبیشن کی ہوئی تھی تو وہاں گئے تو میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے, انہوں نے ہینڈی کیم اور پرانے ٹی وی رکھے ہوئے تھے, تو میں ان کو بتا رہی تھی. تو وہ ہم نے جب اس وقت اس زمانے میں نیا آیا, اور میں اس چیز پہ بھی بڑا وہ ہوتی ہوں کہ اب تو یہ ولاگنگ اور اس چیز کو لوگوں نے ارننگ کا ذریعہ بھی بنا لیا. اس وقت یہ کوئی سینس نہیں تھی یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن آؤٹ آف فن میں اور میری امی, میرے ساتھ میری امی ہوتی تھی موسٹلی, تو ہم نے پھر وہ لیا ہینڈی کیم, اور ہم اس کے اوپر پوری جہاں بھی جس شوٹنگ پہ جا رہے ہوتے تھے وہ ساری میں ریکارڈنگس کرتی رہتی اس وقت. اس میں پھر یہ ہوا, وہ پھر ہینڈی کیم میں وہ کیسٹس ڈلتی تھی, اس کے بعد وہ پھر ڈی وی کیمز آ گئے, تو پھر وہ ڈی وی ڈیز ڈلتی تھیں. چھوٹی ہوا کرتی تھی. ہاں بالکل. تو میں اور امی امریکہ گئے اور کافی ہمارا آلموسٹ مطلب ہاف جو ٹور تھا وہ 1 منتھ کا ٹور تھا, ہاف ٹور گزر چکا تھا, اور وہ ساری میں نا وہ بیگ اس کا کیری کرتی تھی ہر وقت, اور اس میں رکھتی تھی. تو ایک دن ہماری جو فلائٹ تھی نا وہ سم ہاؤ ہمارے ساتھ جو ایک اور پیسنجر تھے, فیصل بھائی ان کا نام تھا, تو وہ مس ہو گئے ایئرپورٹ پہ. آپ کو پتہ نا امریکہ کے ایئرپورٹس وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں, وہ والا گیٹ, اور وہ ٹرانزٹ فلائٹ تھی شاید. سو ہم نے لینڈ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ فلائٹ پکڑنی تھی, اینڈ سم ہاؤ وی لاسٹ ہم. تو اس ٹینشن میں سم ہاؤ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے وہ بیگ اوپر رکھا یا کہاں رکھا, بلکہ وہ ایئر ہوسٹس نے لے کے نا مجھ سے وہ اوپر رکھ دیا. باقی میں نے سامان ساتھ رکھا ہوا تھا, وہ اس نے اوپر رکھ دیا, اور ہم اس میں ٹینشن میں آ گئے کہ یہ بندہ تو ہمارا آیا نہیں اور انہوں نے فلائٹ اڑا دی ہے. جب ہم اترنے لگے تو میرے ذہن سے وہ بھول گیا. ہم اتر گئے, ہم واپس چلے گئے, ہم نے ایک دن پورا گزار دیا, اور اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہم اپنا وہ بیگ اور وہ ساری میموریز جو تھی وہ بھی, اور پھر پاکستان کی بھی ایون جو کچھ ڈی وی ڈیز جو ریکارڈ ہوئی ہوئی تھیں تو وہ اس میں تھی, اور وہ پھر ہم نے بہت کوشش کی. 2003-2004 کی میں بات کر رہی ہوں, اور آپ کو پتہ اب تو خیر بڑا سسٹم اور ہر چیز ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا, اب کر لیتے ہیں.
تو اس وقت بڑی کالز لگانے کی کوشش کی, بڑا کیا, لیکن وہ ٹل ڈیٹ نہیں ملا. لیکن جب بھی مجھے کوئی ہینڈی کیم یا کیمرہ اس طرح نظر آتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ میموریز تھی ہماری. مجھے بریک پہ جانا ہے, مگر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی سوچ میں آپ نے فرمایا کہ گریجولی ایک تبدیلی آئی نا, اور پھر جب آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے بالکل یہ نہیں کرنا اور مجھے اپنے یعنی کہ حجاب کے حوالے سے, نقاب کے حوالے سے مجھے اب یہ کرنا ہے نا, ادروائز آپ ٹیلی ویژن پہ آتی تھی. اس کو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً, جسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نقاب لیتے ہوئے آپ کو کتنا 15 سال. 15 سال. میں واپس آ کے پھر اس حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. محترمہ سارہ چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ان کی جرنی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقت کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا یہ فرمائیے کہ مجھے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے, مگر میں اس سے پہلے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بینکر ہیں, ٹیچر ہیں, کوئی بھی خاتون, اور پھر ان کو لگتا ہے کہ مجھے اب اور زیادہ دین کو عملی شکل میں زیادہ اختیار کرنا چاہیے, زیادہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہر مسلمان اس تقاضا میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق دے, زیادہ سے زیادہ دین کو اختیار کرنے کی عملی طور پہ. تو اس میں جیسے یہ آپ کا حجاب کا معاملہ ہے, یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, مگر یہ جو آپ کا پروفیشن تھا صاحب کا, اس کو بالکل چھوڑنا پڑا نا آپ, اور آپ نے بالکل اس کو چھوڑ دیا. اور آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ 22-23 سال کی آپ تھیں جب آپ نے غالباً چھوڑا, تو نسبتاً ایک آدمی بالکل ابھی ٹین ایج ختم ہوئی ہے, ینگ ایک انسان ہے, تو وہ گلیمر جو ہے وہ بہت وہ بھی کرتا ہے, تعریفیں بھی ہیں, لوگ خاص طرح کی اپریسیشن بھی معاشرے میں ملتی ہے, اہمیت بھی ملتی ہے, گلیمر بھی ہے, ادھر تصویریں ہیں, ادھر یہ ہے, ادھر. تو کبھی اس سارے 15 سال کے اس میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا آپ کو مڑ کے؟ سو میں نے جب اس کو چھوڑا اور آئی وینٹ ٹو ابو دھابی, تو 10-11 ماہ تک تو آئی واز ٹوٹلی لائک کہ بس اب یہ میری زندگی ہے, بالکل کچھ بھی نہیں, کوئی پبلک اپیرنس, پبلک انٹریکشن, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر میں پاکستان واپس آئی. اب میں آئی اپنی اسٹڈیز کے لیے تھے واپس, اور کہیں میرے وہم و گمان میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں نے آگے کچھ کرنا ہے دین کے لیے یا ایسا کچھ بھی. آپ صرف ایک ہاؤس وائف کے طور پہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ یس. لیکن جب میں واپس آئی تو سم ہاؤ آئی گاٹ این اپرچونیٹی. جب کچھ, جو میں نے کہا نا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک سرکل کے لوگ مل جاتے ہیں, تو ان کو جب پتہ چلا کہ آئی ایم کمنگ ٹو پاکستان, تو وہ کوئی ایونٹ کر رہے تھے, اینڈ دے سیڈ کہ وی ریئلی وانٹ کہ آپ آئیں یہاں آ کر اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کریں. سو وہ مجھے مطلب ایون دو کہ اتنا ایکسپیرینس تھا, ہوسٹنگ بھی کی ہوئی تھی, ایکٹنگ بھی کی ہوئی تھی, بٹ آئی واز ریئلی نروس. اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز آ رہے تھے, تو مجھے تھا کہ ان اسکالرس کے بیچ میں میرا تو کچھ نالج بھی نہیں ہے, تو میں کس طرح بات کروں گی. بٹ الحمد للہ خیر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, موٹیویٹ کیا, اور میں نے اپنی فرسٹ ایور ٹاک جو ہے وہ ڈلیور کی. اور وہاں سے ایک وہ جرنی ایک نئی اسٹارٹ ہوئی, جہاں پر یونیورسٹیز وڈ انوائٹ می, اور وہاں میں جاتی تھی, اور وہاں پر وہ اسٹل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو فین فالوئنگ یا وہ جو آڈینس آپ ایک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے ایک وہ ریکگنیشن ملے, اٹ واز اسٹل دیئر. اچھا ٹھیک. اور اٹس ٹل ڈیٹ اٹس اسٹل دیئر, کیونکہ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اب تو 15 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, آپ کو پتہ ہے اسکرین سے جب کوئی چلا جائے انسان تو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو. تو ابھی بھی جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, لیکچرز دینے کے لیے جاتی ہوں, اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں آف کورس, لیکن ابھی بھی ان کو نا لڑکیوں کو خاص طور پہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹاپک تو آپ نے بات کر لی, لیکن تھوڑی سی بات آپ اپنی جرنی پہ بھی کریں پلیز, ہمیں دوبارہ بتائیں, ہمیں موٹیویشن چاہیے, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا. تو پھر بھی اس کی عادت نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑی تھی, یعنی میں اس پہ شاید بہت زیادہ وہ نہیں ہو گئی تھی کہ اب اور فیم چاہیے یا اور وہ چاہیے. تو سم ہاؤ آئی لیٹ اٹ گو. میں نے اس کو کہا کہ بس اٹس ڈن, اب تو آج کے بعد, اسپیشلی جب میں نے جا کے نقاب پہن لیا نا, اور انیشیل میں نے جو نقاب پہنا تھا اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکم ہے یا کیا ہے. اس وقت میں نے اس لیے پہنا تھا بیکاز آئی گاٹ میرڈ انٹو اے پٹھان فیملی, تو وہ سب پہنتے تھے. تو انہوں نے کہا ہماری عورتیں پہنتی ہیں تو آپ بھی پہنیں. میں نے کہا کہ اچھا پہن لیا. تو مجھے لگا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے بس نقاب کریں, تو مجھے تھا کہ میں باہر جاتی ہوں جب بھی مال میں یا کہیں بھی, تو کون پہچانے گا, تو دیٹ مینس اٹس گون, اٹس ناٹ دیئر. کہ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں آپ نے جو حجاب اور نقاب کیا خاص طور پہ وہ خانگی حوالے سے یہ کیا, آپ کے فیملی کو پسند تھا تو اس لیے آپ نے کیا. بعد میں پھر آپ نے یعنی کہ جسے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف خالصتاً دینی حوالے سے آپ نے پھر. ہاں, اور یہاں پر میں ایک چیز بھی ایڈ کر دوں, کیونکہ الحمدللہ یہ آپ کا اچھا شکر ہے پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر اتنا موقع ہے کہ بندہ اگر بات بیچ میں رہ جائے تو اس کا کمپلیٹ کر دے. نہیں آپ اپنی بات ایک تو ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس اسٹل دیئر, لیکن دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو جو ہم نے شروع میں سکون کی بات کی تھی نا, وہ جو سکون آپ کو ملنے لگے نا, آپ کو یہ پتہ چلنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, وہ مجھے سن رہے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں, وہ مجھے پہچانتے ہیں, تو پھر آپ کو نا یہ فکر ختم ہو جاتی ہے
واہ. کہ لوگ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے, میرے فینس ہیں, فالوورز ہیں یا نہیں ہیں. سو اب اٹ ڈزنٹ بادر می. محترمہ جی شاہ جی. سارا جی تو اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے پبلک سب جانتی ہے, تو آج دیکھتے ہیں پبلک کے پاس کون سے سوال ہیں آپ سے جاننے کے, لیکن اس سے پہلے میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے بھی, تو بچوں کے بارے میں بتائیں, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں, اور سب سے بڑے 2 بیٹے ہیں, عمر اینڈ جبریل, 12 اور 11 سال کے. پھر فاطمہ ہے, بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے میری, اور شیل ٹرن 6 ان دس منتھ انشاءاللہ. پھر ہنا ہے, ہنا 4 سال کی ہو جائیں گی جنوری میں انشاءاللہ. اور پھر سعد ہیں, وہ سب سے چھوٹے ہیں, وہ 2 سال کے ہیں. تو بچوں کے سامنے کبھی ہوتا ہے نا, کبھی پرانی چیز آ جائے تو انہوں نے کہا ماما ارے یہ تو آپ ہیں, ایسا کبھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ پہلے اتنا نہیں پتا تھا عمر جبریل کو, لیکن میری امی جو ہیں نیچرلی وہ بیٹھ کر ان کو کبھی یاد آ جاتی تو میرے کو پرانے ڈرامے لگا کر یوٹیوب پہ ان کے سامنے دیکھ کے تو کہتی تھی دیکھو یہ تمہاری ماما ہے. تو ابھی اس دن بھی میں جا رہی تھی, کوئی بات ہو رہی تھی, تو وہ ظاہر سی بات ہے بوائز ہیں نا بڑے, اور پھر جین زی, تو وہ بیچ میں مجھے ہی جو ہے نا کبھی کبھی مجھے ہی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ عمر ڈو یو نو وی آر ٹریولنگ ود اے سیلیبریٹی. چپ کر کے یہ فرمائیے کہ جو آپ کا جب یہ ڈیسیژن تھا تو آپ کی والدہ اور والد اور آپ سپورٹ بھی کرتی تھی فیملی کو, ان کا کیا ری ایکشن تھا یا ان کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے فیصلہ کیا, چونکہ ایک طرح سے آپ اپنا پروفیشن چھوڑ رہی تھی نا اس وقت؟ جیسے میں نے کہا نا, ان کو بھی یہاں تک یہی پتا تھا کہ بس یہ شادی کر کے جا رہی ہے, تو دیٹس اٹ. ابو جو تھے نا, ابو کی بہت زیادہ پھر آہستہ آہستہ سپورٹ ہونا شروع ہوئی. ابو میرے ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں ہر لحاظ سے, کیونکہ ہم 3 بہنیں ہیں اور سب سے چھوٹا پھر ایک بھائی ہے. تو نیچرلی بھائی آ گیا آخر میں. آپ جب بیٹیاں ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, تو نیچرلی ابو کو میں بہت زیادہ, آئی لو مائی فادر اینڈ مائی مدر بوتھ ایکچولی, لیکن میں ابو کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں اور میرے دل میں ان کی عزت ہے, اس لحاظ سے کہ امی شاید نہیں اتنا کوپ کر سکی اس چیز سے نا کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, لیکن ابو مجھے لگتا ہے کہ ابو نے اس چیز کو کبھی اتنا نہیں محسوس کیا. امی کو بھی کبھی انہوں نے اس طرح, میں نے کبھی بھی مطلب نیچرلی جھگڑے دیکھتے رہے ان کے جب آپس میں ہوتے تھے, تو یہ میں نے کبھی کوئی تانا ان کے زبان سے منہ سے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بولا ہو کہ تم نے تو مجھے بیٹیاں دی ہیں بیٹا نہیں دیا. ایون جب شوبز کا بھی ڈیسیجن تھا تو تب بھی ابو نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا, پروٹیکٹ کیا, ساتھ رہے. اور جب پھر شادی کا بھی ڈیسیجن تھا تو اس میں بھی ابو نے بہت زیادہ سپورٹ کی, کیونکہ آؤٹ آف کاسٹ شادی تھی, پسند کی شادی تھی, تو نیچرلی, لیکن ابو نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ. اور پھر جب یہ والا ڈیسیجن بھی لیا, اور صرف میں نے ہی نہیں, کچھ عرصے بعد میری بہنوں نے بھی پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ انہیں بھی حجاب سٹارٹ کرنا ہے. اس وقت انہوں نے انیشلی حجاب ہی سٹارٹ کیا تھا. سو ابو ایسے تھے جیسے ہم بچپن سے پردہ کرتی ہوں, اس طرح وہ ہمیں سپورٹ کرنے لگے اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے لگے. گھر میں کوئی آ جاتا تھا تو فوراً ابو جو ہے وہ جا کر ان کو تھوڑا سا نا ڈانٹتے تھے, کیونکہ گھر میں پہلے ماحول یہی تھا نا کہ بس جو بھی آ رہا ہے تو بس بیل دی اور اندر آ گئے. تو ابو پہ جا کر ان کو ڈانٹتے تھے یا بولتے تھے کہ بھئی بیٹیاں ہیں گھر میں, وہ پردہ کرتی ہیں تو انفارم کیا کریں یا بتا کر آیا کریں, اس طرح کر کے. تو الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہے نا ان کی بہت سپورٹ رہی, ٹل ڈیٹ دے سپورٹ می, اور الحمدللہ. میں ایک تو آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے لیے بہت میں چاہوں گا کہ ان کی بہت توصیف کرنی چاہیے, کیونکہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, ابھی ہم 80s 90s کی ہم بات کر, یہ پریشر سارا ہماری خواتین پر آتا تھا کہ بھئی یہ بچیوں کا اور یہ اور اولاد نرینہ, اور یہ الگ بات ہے کہ گھر کی خواتین ہی بعض اوقات تو پریشر بھی ڈالتی تھیں, آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر. مگر مرد جو تھے, یہ جو رویہ ہے یہ مردوں کا نسبتاً یہ بھی کم ہوتا تھا. تو کوئی بھی مرد جو اس طرح سے گھر میں سپورٹ کرے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے والد نے کبھی تانا نہیں دیا آپ کی والدہ کو. اور میرے خیال سے تینوں بہنوں کے پیدا ہونے پر انہوں نے لڈو بانٹے, آپ کو پتا ہوگا جو دیسی ایک جلیبی دی جاتی ہے, ہاں, تو وہ لڈو بیٹے کے پیدا ہونے پر لڈو بانٹے جاتے ہیں, بڑی باریک بات آپ نے. ہاں, تو وہ ابو نے میں تو بہت تعریف کروں گا آپ کے والد صاحب کی, اور میرے خیال میں ہر مرد کو ہمارے معاشرے کے آپ کے والد صاحب کے اس رویے سے سیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہی ایک وجہ بھی ہے کہ آج ایک بیٹی جو ہے وہ کس فراخ دلی سے اپنے والد کے اس رویے کا ذکر کر رہی ہیں, اور یہی میرے خیال میں انسان کماتا بھی ہے نا. تو اگین بہت ساری تعلیم آپ کے والد صاحب کے لیے.
مجھے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے مگر چونکہ اب یہ بات ہو رہی تھی تو شادی آپ کی محبت کی تھی؟ یہ آن ریکارڈ پوچھ رہے ہو آپ ریکارڈ؟ ہاں نہیں جو ہو رہا ہے وہ آن ایئر جائے گا. ہاں نہیں پسند کی شادی تھی. پسند کی شادی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی مگر شوبز جب آپ چھوڑ کے گئیں تو بنیادی طور پہ شادی کی وجہ سے چھوڑ کے گئیں. ہاں اور اس میں یہ تھا کہ مجھے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی تھی جو کیونکہ میرے ساتھ جو چینج آ رہا تھا تو میں نے ان سے کمیونیکیٹ کیا تھا تو ان کی بھی ریزن یہ تھی کیونکہ ایز آئی سیڈ نا ہی بلانگس ٹو اے فیملی تو وہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو ان کے لیے چیلنجنگ تھا. تو ان کو جب لگا کہ اچھا یہ تو آلریڈی شی از آن دیٹ پاتھ تو ان کو تھا کہ پھر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فائی میری ہر تو میری فیملی ایکسیپٹ کر لے گی. محترمہ سوالوں کی طرف ہے نا جی. سارا صاحبہ آپ نے ویسے تو کام چھوڑ دیا ہے لیکن اگر آپ کام کر رہی ہوتی تو کون سے ایکٹر کے ساتھ کام کرتی اور جب آپ کام کر رہی تھی تو آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون تھا؟ پبلک بھی دوروں سوٹی کھانا نکال کر دیں. اس کے بارے میں تو مجھے بالکل کچھ نہیں پتا کہ میں اگر اب کام کر رہی ہوتی تو کس کے ساتھ کرتی. آج کل آپ ٹی وی دیکھتی ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ اس طرح والا میں ٹی وی تو بالکل بھی ہمارے گھر اس طرح نہیں لگتا. وہ موسٹلی تو بچے ہی اس کو یوز کر رہے ہوتے جو ان کا اسکرین ٹائم ہے اس کے لیے. تو کیبل ٹی وی یا اس طرح لگا کے ہم یوز نہیں کرتے. تو آپ آشنا ہیں اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ جانتی ہیں؟ سب کا پتہ ہے. نیچرلی موبائل یوز کرتے ہیں تو اس پہ اور پھر دین آئی فالو سم آف دا اولڈ فرینڈز ایز ویل جو اس وقت فرینڈس تھے تو ان کو میں کرتی تھی تو اویئرنیس رہتی ہے کون کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے سب اچھے تھے جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ فیمیل ایکٹریسز تھیں یا میل ایکٹرس تھے. پولیٹیکل آنسر نہیں دے رہی ہوں. باقاعدہ نام پوچھا تھا کسی کے ایک کا. اچھا نہیں انہوں نے کہا نا کہ کون ہوتا تھا اس وقت کون تھا اور اب کون ہوتا. ہاں تو اب میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بھی سبھی اچھے تھے. سبھی اچھے تھے ٹھیک ہے. اور اب کون؟ اب مجھے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی کام کر رہی ہوتی تو مجھے کون کس کے ساتھ کرتی تو آئی ڈونٹ نو. کیونکہ کام ہی نہیں کر رہی تو ہاں میں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ اگر میں کر رہی ہوتی تو کس کے ساتھ. وہی میرے خیال سے جو اس وقت تھے وہی بیچارے ساتھ ہوتے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بیچارے کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا آپ نے یہاں. جی السلام علیکم. سارا آپ کا ایک ڈرامہ چلتا تھا ملنگی اس کا کوئی ایک واقعہ مجھے بتاؤ. اسپیسیفک تو میرے خیال سے واقع نہیں لیکن اوور آل اس کا ایکسپیرینس بہت وہ تھا کیونکہ ہم نے گاؤں میں جا کر شوٹ کی تھی اور وہ اوریجنل لوکیشنز تھی بالکل. تو وہاں پر جا کر وہ شوٹنگ کرنا اس پورے ماحول میں تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا تھا اس لحاظ سے کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ ہوتے تھے نا تو ان کے لیے سیلیبریٹیز اور ایکٹرز جو ہے نا وہ کوئی ایلینز ہوتے تھے. تو وہ جس طرح سے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور جس طرح وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ تو وہ میرے خیال سے اٹ سیلف ایک بڑا امیزنگ ایکسپیرینس تھا. جی السلام علیکم. میرا نام عثمان حیدر ہے. سارا جی آپ نے کافی سارے ڈراموں میں کام کیا ہے. آپ کے 3 فیوریٹ ڈراماز کون سے ہیں؟ سارے پھنسانے والے سوال ہیں نا مجھے. اس زمانے میں تاریکیاں کیونکہ وہ بہت اس طرح کا تھا اس میں بہت زیادہ ورسٹائل کائنڈ آف رول تھا تو وہ مجھے پسند اس وقت بہت پرسنلی آتا تھا. اینڈ آئی واز ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ وہ کب ریلیز ہوگا. 3 انہوں نے پوچھے ہیں. سیکنڈ میرے خیال سے ملنگی تو اس کی وجہ سے کہ وہ اگین تھوڑا سا گاؤں کا رول تھا اور اس میں پنجابی بولنا اور وہ سارا. تھرڈ میرے خیال سے ہاں ایک وہ تھا وہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی تم کہاں ہم کہاں. وہ پتہ نہیں میرے خیال سے وہ تو ہے بھی نہیں یوٹیوب پہ شکر نہیں ہے لیکن وہ بھی اس وقت مجھے بہت اپنا خود پسند تھا بہت زیادہ. ناظرین اسٹے ود اس ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سارا چودھری صاحبہ اپنی زندگی کے بہت مختلف سفر کے ساتھ مختلف جرنی کے ساتھ مختلف کہانی کے ساتھ اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور سارا چودھری صاحبہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس. یہ فرمائیے اینی ریگریٹ ان لائف؟ اینڈ سم ٹائمز لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو ہے وہ شوبز جوائن ہی کیوں کیا, شاید اس چیز کا مجھے ریگریٹ ہوگا.
لیکن میں اس کو بھی یہ سوچتی ہوں, میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پلان کیا ہوا تھا میرے لیے. شاید وہ جو امپورٹنس یا انڈرسٹینڈنگ اب ہے مجھے دین کی, وہ شاید تب نہ ہوتی اس اگر راستے مجھے سے گزرے بغیر نہ. ہاں شاید میں اس کو اس طرح نہ ٹھیک سمجھتی. ہے. اچھا نہیں, میں اگر اس کو ایک اور طرح سے آپ سے پوچھوں, فائن, چونکہ یہ جو دین کی طرف جب آپ راغب ہوتے ہیں اور دین کو سمجھ کے بہت اچھی طرح سے اختیار کرتے ہیں, تو ایک خاص طرح کی کنٹینٹمنٹ تو آتی ہے نا, اور وہ کنٹینٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میں پھر راضی ہوں, پھر وہ ریگریٹ کا وہ ذرا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. مگر آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ جب آپ اس جانب نہیں آئی تھیں اور آپ ایک مختلف طرز زندگی تھا آپ کا, اس زمانے میں جب 22-23 سال پہلے, اس زمانے میں اس سے پہلے کی زندگی کا کوئی ریگریٹ آپ کو یاد آتا ہے جو اس زمانے کی سارا چودھری کو ہو؟ میں نے ایک کمنٹ 2-3 لوگوں سے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں سنا, اور وہ سنا میرے کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہو رہی ہے جب آپ 22-23 برس کی سارا چودھری. ہاں, اور میں نے ابھی ریسنٹلی بھی سنا کسی سے یہ کمنٹ. اچھا. لیکن پہلی دفعہ میں نے یہ کمنٹ اس وقت سنا تھا اور مجھے ٹل ڈیٹ یاد ہے, اور وہ کمنٹ تھا کہ تم بہت معصوم ہو. اور وہ کہنے کی ریزن, یہ کمنٹ دینے کی ریزن یہ نہیں تھا کہ میری تعریف کی جا رہی تھی, الٹا مجھے کرٹیسائز کرتے ہوئے اصل میں کہا گیا تھا کہ تم بہت معصوم ہو. کیونکہ طنز کے لہجے میں کہا گیا آپ کو. طنز بھی نہیں ہوگا, طنز تو نیگیٹو ہو جائے گا نا. یعنی جو جس انسان نے کہا تھا, لیلا زبیری نے کہا تھا مجھے بیسیکلی, تو شی یوزڈ ٹو لو می اے لاٹ, تو انہوں نے وہ والا طنز نہیں کیا تھا, لیکن شاید ان کا جو غصہ تھا میرے اوپر, اس غصے کو انہوں نے اس طرح سے کنوے کیا کہ تم بہت معصوم ہو. اچھا. کیونکہ جو میں نے ڈیسیجن لیا تھا اس کی بیسس پہ انہوں نے کہا. اور ابھی ریسنٹلی بھی کسی نے مجھے یہ کہا تھا. لیکن اگر میں اس وقت کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتی تھی لوگوں پر, جس کے اپنے فائدے بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے نقصان بھی ہیں. لوگوں کو ہمیں کچھ ٹائم دینا چاہیے ان پر 100% ٹرسٹ کرنے کے لیے, اور آپ کو ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا محتاط ہر رشتے میں شاید رہنا چاہیے. بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ نا ہم دلوں میں نہیں گھس سکتے لوگوں کے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایون جو ہمارے بلڈ ریلیٹڈ لوگ ہیں نا, ان کے بھی ہم کبھی دل 100% نہیں جان سکتے, ایون دو کہ ہم ان کے ساتھ 24/7 رہتے ہیں. درست کہہ رہی ہیں. لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے, نہیں جان سکتے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا چاہ رہا ہے میرے سے, یا میرے بارے میں ایگزیکٹلی کیا سوچ رہے ہیں, یا فیوچر پلان کیا ہے اس کے. اچھا, اب جو 22-23 سال کی سارا چودھری کا تجربہ تھا وہ مختلف تھا, اس سے ایک بدگمانی نے جنم لیا لوگوں کے حوالے سے. یہ جو تجربہ ہے, جو دین کہتا ہے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا, سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے کسی بھی رشتے میں, کسی بھی تعلق میں, مگر یہ خوش گمانی کا ہے. اب کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ اب میں ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ اب میں تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ ناؤ آئی کیپ مائی سیلف بٹ سلو. ٹھیک. میں اگر میری دوستیاں ہو جائیں کسی سے نئی خاص طور پر, تو میں اس میں جو ہے نا بہت جلدی نہیں کرتی ہر چیز میں, کہ سب سیکریٹس اپنے شیئر کر دو, اپنی ساری کمزوریاں بتا دو, اپنی ساری طاقت بتا دو, ہر چیز بتا دو. آئی گیو اٹ سم ٹائم ناؤ. یہ آپ نے بڑی حکیمانہ بات کی ہے, بڑی حکمت والی بات کی ہے آپ نے, اور آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. اور یہ جو اہم بات ہے زندگی کے حوالے سے, زندگی کے رویے کے حوالے سے, یہ شعور آپ کو دین کے بعد آیا یا زندگی کے تجربے سے آیا؟ دونوں سے مجھے لگتا ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں لائف ٹاٹ می مور, زندگی نے مجھے زیادہ سکھایا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ, اور میں نے ابھی ریسنٹلی بھی جیسے میں نے کہا کہ کسی نے مجھے, وہ میرے کسی ریسنٹ ڈیسیجن پہ نہیں تھا, جب میں نے ان سے اپنا پاسٹ کا کچھ پورشن شیئر کیا, کچھ مسائل شیئر کیے, کچھ اپنے فیصلے شیئر کیے, تو اس کی بیسس پہ انہوں نے مجھے سیم کمنٹ کہا کہ آپ معصوم ہیں. تو میں نے کہا کہ آئی ہوپ کہ اب شاید میں دوبارہ یہ جو ہے وہ اچھی سینس میں سنوں, اگر کوئی مجھے کہے تو اچھی سینس میں کہے, ویسے جنرلی کہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس بیسس پہ دوبارہ نہ شاید ہوپ فلی کہے کہ کیونکہ میں نے پھر کوئی غلط فیصلہ لائف میں لیا ہو, یا میں نے لوگوں پہ پھر سے کچھ ٹرسٹ کر کے کوئی ڈیسیجنز لیے ہوں جس کی بیسس پہ دوبارہ کسی کو مجھے یہ کہنا پڑے یہ جملہ. ویسے آپ کو پتہ ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. اور جو کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے لوگوں کے حوالے سے جو ڈیسیژنز لیے, جیسا انہیں سمجھا, ہمیشہ زندگی میں لوگ ویسے ہی نکلے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیے جب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں یا منفی رویہ اختیار کرتے ہیں, تو بنیادی طور پہ وہ یہ ان کا قصور یا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا وزڈم اور ہمارا شعور جو ہے, کسی بھی شخص کا شعور جو ہے, یہ میں اس کی کمی کی بات نہیں ہوتی, چونکہ الٹیمیٹلی بالکل دل کے اندر تو صرف خدا ہی جان سکتا ہے نا کہ کسی کے کیا ہے.
بالکل. اور جو میں نے کہا نا کہ کیوں مجھے ریگریٹ نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک جیسے میں نے کہا کہ اسی چیز سے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں کہ میں نے کچھ ڈیسیجنز لیے لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے, ان کی باتوں کو سچ مان کر, تو اس کی وجہ سے آف کورس آئی ہیڈ ٹو سفر اے لاٹ, اور تکلیف دیکھی, بہت زیادہ مشکلات دیکھی. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان مشکلات کو ان پر صبر کرنے کے بدلے میں یا ان سے گزرنے کے بدلے میں جو میں نے اللہ سے گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, بلکہ میں نے اللہ سے اور زیادہ رحم ہی مانگا ان کا, تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ لائف میں پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا بہت کچھ کیا. کس نے تکلیف پہنچائی اس بات کو چلیے آپ رہنے دیجئے, مگر کس نوعیت جو بھی کچھ ہوا اس کے نتیجے میں کس نوعیت کی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی؟ سیلف ڈاؤٹ, میرے خیال سے ہر انسان جو ہے نا وہ, کیونکہ سنس آئی ٹیک کاؤنسلنگ کیسز ایز ویل, تو بہت لوگ آتے ہیں اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں, دل کی بات بتاتے ہیں, تو میں ان کو بھی جب دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں جاتا ہے نا وہ تب جاتا ہے جب وہ اپنے بارے میں ہی, اپنی ذات کے بارے میں شک میں پڑ جائے. یعنی آپ کے پاس وہ ساری ایبیلٹیز ہوں لیکن آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آپ کے پاس وہ ایبیلٹیز ہیں. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ میں اگر سمجھ پا رہا ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا اس کے نتیجے میں آپ کی خود اعتمادی جاتی رہی. ہاں, یعنی آپ کانٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے آپ خود کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دین سم پیپل اراؤنڈ یو وہ آپ کو اس طرح سے کچھ کہہ دیتے ہیں یا آپ کو اس طرح کا احساس دلا دیتے ہیں جہاں پر یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف, یا آپ اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں, اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے, میرے اندر کوئی خامی ہے, یا میں ہی شاید غلط ہوں اور باقی سب صحیح ہیں. تو آئی گیس دیٹ ہیز بین دا بگیسٹ پرابلم اور بگیسٹ چیلنج جو میں نے فیس کیا اس ساری سچویشن میں, جو جس کے بارے میں نے بھی ذکر کیا. تو یہ میرے لیے شاید بہت, اور مجھے اس کے لیے ایک وقت لگا ہے, اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن مائی سیلف اینڈ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے انسان کا اپنا کانفیڈنس اپنے اوپر واپس لانا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی ہماری سوسائٹی ہے نا, وہاں پر ہمارا بچپن ہی پہلے ایسے گزر رہا ہوتا ہے, وہاں سے ہمارے بچپن سے ہی ہمارے اندر سیلف ڈاؤٹس آلریڈی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت محنت لگتی ہے, ایک بہت وقت لگتا ہے آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنے میں, اور پھر خود کو یہ سمجھانے میں کہ نہیں میں ایسا نہیں بلکہ میں ایسا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں لائف میں, میرے اندر یہ ایبیلٹیز ہیں, میں اس جگہ پہنچ سکتا ہوں, میں یہ اچیو کر سکتا ہوں, اور آپ بار بار اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں, اور پھر کوئی اس کو دوبارہ سے زیرو کرے تو it takes more time, then it takes more power and more strength to rebuild yourself. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی سارا, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئی ایم سوری مگر آپ کا تجربہ جو ہے میرے خیال میں اس سے لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملے گا. تو میں اس لیے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے رشتوں میں, یعنی کہ پروفیشنل لائف میں بھی بعض اوقات میں نے دیکھا کام کر رہے ہیں, کوئی شخص سیٹ پہ کام کر رہا ہے, تو جو کمانڈ میں ہے وہ بعض اوقات اس طرح شاؤٹ کرے گا کہ اس بیچارے کا پورا کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے نا. سو ہر شعبے میں, گھروں میں, سیٹس پہ, سڑکوں پہ یہ مسئلہ ہر جگہ درپیش رہتا ہے. اور اگین ہم اس تفصیل میں نہیں گئے, نہ ہمیں اس میں دلچسپی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, مگر ہوا تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر آپ نے کیسے اس کو بحال کیا تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں کہ وہ کیا میئرز ہوتے ہیں, وہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں کہ ایک شخصیت جو یعنی کہ آپ نے اینٹ جوڑ کے بنائی اور پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ شٹر ہو گئی, ریزہ ہو گئی, اب اس ریزے کو سمیٹ کر دوبارہ انسان کیسے بحال ہوتا ہے؟
سب سے پہلے اپنی ذات کو پہلے رکھنا، کیونکہ سم ہاؤ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو ہماری سوسائٹی میں یہی بار بار بچپن سے نا شاید ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم شاید بہت بعد میں آتی ہیں، ہم سے پہلے اور رشتے آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، اینڈ میں جو ہے وہ سب سے آخر پر ہوں، میں سب سے اینڈ پر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برابر قرآن جان پاک دیا میں بھی جب کہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب کو اور پھر اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو پہلے بچانے کو کہا ہے، اپنی آخرت کو آپ نے پرائرٹی. دین بھی ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اعمال، اپنی آخرت، اس کو آپ نے سب سے پہلے پرائرٹی رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہی ہوگا. تو اس وقت جو ہے آپ کو اس وقت بھی کسی اور کی کا خیال نہیں ہوگا یا اس کی فکر نہیں لاحق ہوگی، آپ کو اپنی آخرت کی پڑی اور اپنا حساب بھی آپ کو خود ہی کہ اس دینا وقت میرا کیا حساب ہوگا. یس، یہ ضرور فرمائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا نا یہ جنیرک ہے کہ اپنا خیال رکھنا نا، بعض اوقات اپنا خیال نہ رکھنا. ہاں نہیں، آپ نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا پہلی یہ پرائرٹی ہونا چاہیے، تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، اپنے آپ کانفیڈنس بحال کر سکتے ہیں. مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے نہیں کہ کوئی رشتے میں یا کوئی مرد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے یا بیٹا ہے، اس حوالے سے کوئی فوقیت ہے، جنس کے حوالے سے فوقیت نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی کا خیال رکھنا خود آپ کو آپ کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ ایلیبوریٹ کر سکیں کہ اپنا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اپنا خیال رکھنے سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی کچھ حدود ہونی چاہیے نا، جو آپ سیٹ کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں، دوسروں کی محبت میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں اپنے آپ کو جب زیرو کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو ہم کسی کے لیے کوئی حد سیٹ نہیں کرتے. تو آپ کو بہت سارے لوگوں نے معصوم کہا، اور آپ کو یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ ان کی نیت پہ شک تھا، تنزن نہیں کہا، مگر آپ کو ہوا کہ بھئی یہ اچھا نہیں لگا کہ بھئی انہوں نے کیوں کہا. تو میں اب آپ کو اگر یہ کہوں کہ بھئی آپ پریگمیٹک ہو گئی ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ اس طرح کی معصوم نہیں رہی ہیں، تو تھوڑا سا پریگمیٹک ہو گئی ہیں. کہ اگر وہ کسی پازیٹیو سینس میں کوئی کہے، پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آدمی اپنا بھی خیال رکھے اور دوسرے کو یعنی کہ یہ اجازت نہ دے کہ کوئی کسی بھی رشتے میں اس کو رونتا ہوا چلا جائے. بالکل. تو میں اس پازیٹیو آپ تو سینس زیادہ اچھے الفاظ میں جو ہے اس ان کو کہہ سکتے ہیں، میرے الفاظ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے جتنے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں آپ ان کو ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. شکریہ. تو اب آپ ایک پازیٹیو وے میں پریگمیٹک ہو گئی ہیں کہ بھئی یہاں یہ لمٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے سارا کہ لازمی بات ہے. دیکھیں نا، انسان خود اگر نہیں رہے گا جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو وہ ان پیاروں کا بھی کیسے حق ادا کر سکے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ کا قائم رہنا بھی تو ضروری ہے نا. یس. سارا صاحبہ یہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے زندگی میں ہمیشہ. یہ فرمائیے کہ کبھی کسی چیز پہ گلٹ رہتا ہے سارا چودھری کو؟ گلٹ مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں ایک نا فیز تھوڑا سا مجھے گزرا تھا جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی بیٹی رہی ہوں امی ابو دونوں کے لیے. تو اور ہمیشہ مطلب سب تعریف کرتے تھے، اور امی وغیرہ خود بھی تعریف ہمیشہ کرتے رہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک بیچ میں ایک ایسا فیز آیا کچھ عرصے کا جہاں پر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی آواز بھی ریز کی امی کے آگے، اور تھوڑا سا میں ان سے لڑی بھی، اور شاید بدتمیزی بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک کی، یعنی بد زبانی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ میں نے ان کے ساتھ کی. تو اس کا مجھے ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں امی سے بہت محبت کرتی تھی، ابھی بھی بہت محبت کرتی ہوں، اور خاص طور پہ جب دین کو سمجھ کر پڑھا، اور تب تو جب پتہ چلا اہمیت کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، ان کے حقوق نہیں کرنے کا ہمیں تو حکم دیا، اور پھر ان کی خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہے، وہ جب پتہ چلا تو پھر وہ تھوڑا سا ایک اس ٹائم کا ایک وہ گلٹ ہوا کہ شاید مجھے وہ بھی نہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اور یہ عمر کے کس دور میں، کس فیز میں یہ پیچ رہا؟ یہ وہی والا میرے خیال سے وہی فیز تھا شاید، پروبیبلی بیکاز آئی واز گوئنگ تھرو اے ٹرانزیشن. تو اس میں میں ایون بہت جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی ریجڈ بھی ہو گئی تھی. یہ وہی والا سے مراد ہے کہ جب آپ 2011 اور 12 کی بات کر رہی ہوں، جب آپ کا رجحان اس جانب زیادہ ہو رہا تھا دین کی، تو وہ آپ نیا ایکسپیرینس اور نیا ڈسکور کر رہے ہوتے نا چیزوں کو، تو یو کائنڈ آف لائک آپ تھوڑا انفلوئنس بھی ہو رہے ہوتے لوگوں سے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں ویسے اوور آل بھی ایک کافی ریجڈ سی ہو گئی تھی، یعنی لوگوں پہ نا فوراً لوگوں کو جج کرنا کہ یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، اور یہ بھی. تو وہ ایک ٹائم ظاہر سی بات ہے کچھ گزرنے کے بعد جب اور مزید پڑھا، علم حاصل کیا، تو پھر ایک اور ٹرانزیشن آئی لائف میں الحمدللہ، اور ایک نرمی آئی.
احساس آیا لوگوں کا کہ اچھا نہیں, لوگوں کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ نے نہیں ہمارے ساتھ اس طرح کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم. آپ کو پتہ ہے دینی فلسفی ہے کہ دین کو نرمی کے ساتھ پیش کرو, بے شک, اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ جی, مجھے عمل کے لگتا ہے ساتھ, رادر نرمی دین کے کہ ہم. ساتھ. اور پھر یہ بات سمجھنے میں ایک وقت شاید مجھے لگا نا, اس وقت تو یہی ہوا کہ اچھا سب جو غلط کر رہے ہیں وہ, مطلب ایک ایگریشن تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ کیوں غلط کر رہے ہیں, ان کو صحیح کر دیں, پورا پاکستان پکڑ کے ہم صحیح کر دیں, پوری دنیا کو ہم پکڑ کے صحیح کر دیں. اب آپ ایسا نہیں سوچتی؟ ہاں, اب مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہدایت ان کے ہاتھ میں ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو ہم صرف ان کا پیغام یہاں پر پھیلا سکتے ہیں اپنے اعمال سے, اپنے جدوجہد سے, اپنے ایفرٹ سے. تو وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہی ہے کہ اگر میں بہت زیادہ ہر وقت سب کو یہ جج کرتی رہوں گی کہ اچھا یہ انسان کیونکہ اگر یہ پردے میں نہیں ہے یا اس کی داڑھی نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے, تو میں ان کی طرف ان کو کبھی ویلکم ہی نہیں کروں گی. تو یہ جو آپ نے بات کی والدہ والی, والد صاحب والی, جو بیچ کا ایک وہ گزرا تھوڑا سا, اس پہ کبھی بعد میں پھر آپ نے ان سے ڈائریکٹ کبھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی معذرت کرتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس دور میں غلط ہو گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کبھی ہوا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ بس آپ کو احساس ہو گیا کافی ہے؟ میں نے پھر اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے آف کورس میں نے ایفرٹس پہ بہت زیادہ کیے, اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ پھر میں جتنا میں نے ان کو وہ تکلیف پہنچائی تھی اس عرصے میں, اس کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھر نعم البدل, مداوع کیا. ہاں مداوع, دیٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ, مداوع اس کا کرنے کی کوشش کیا. الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. اور ابھی امی کرتی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں, اور یہی کہتی ہیں کہ نہیں بہت کیا ہے تم نے ہمارے لیے. اور وہ بیچ میں اصل میں ان کو ہوتا تھا کہ نہیں تم لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو, تو اب وہ جب سارے ایفرٹس دیکھتی ہیں, ساری چیزیں دیکھتی ہیں, تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ نہیں تم مجھ سے کرتی ہو پیار, واقعی کرتی ہو. سارہ چودھری صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ تو میری خالہ جو تھی نا, شی واز 28 ایئرز اولڈ. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا چھوٹا, تو ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. اور شام کو حالانکہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی, اور گھر کے کافی قریب رہتی تھی تو آنا جانا بھی بہت, اور وہ سب ہوتا ہے نا, سب بہن بھائیوں میں ایک ہوتا ہے جو بہت ہی سویٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ سب کا خیال رکھنا, اور بے ضرر جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سے پازیٹیو ہے, سب سے سویٹ ہے, اور سب سے نرم انسان یہی ہے, سب کو جوڑ کے رکھتا ہے, سب بالکل جان ہوتا ہے. میری امی بھی تھی, لیکن امی سے زیادہ جو تھی نا وہ خالہ, نرم مزاج, بہت اچھی, بہت سویٹ. تو وہ ایک ایسا ایکسپیرئنس تھا کہ جو میں نے ان کو غسل بھی دیا, ساتھ ہیلپ کرائی ایکچولی. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا لائف کا انسیڈنٹ ہے جو نہیں میں بھول سکی, اور بلکہ میں نے ابھی تک میں خالہ کو اتنا یاد کرتی ہوں کہ مجھے 4-5 بار شاید میں نے یہ ڈریم دیکھ لیا ہوا کہ خالہ زندہ ہو کے واپس آ گئی ہیں. سارہ یہ فرمائیے, جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, سب سے پہلے کس سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہاں اس سے میں ملنا چاہوں گی زندگی میں, کسی بھی وہ حوالے سے ہو سکتے ہیں, آپ کے تعلق میں ہیں, نہیں ہیں, انسانوں میں سے اگر میں سوچوں تو میرے خیال سے میری خالہ ہی ہیں, اور تو کوئی ایسا, کیونکہ باقی الحمدللہ جیسے میں جو زندگی سے گئے لوگ, اس میں میری دادی تھی, نانا نانی تھے, تو ان کے ساتھ تو میں نے ایک وقت آف کورس گزارا الحمدللہ انف. اور ایک آپ کو شاید سائیکولوجیکلی ایک دل کی تسلی ہوتی ہے نا کہ جو اپنی پوری زندگی گزار کے گئے, تو آپ کو ایک دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلے الحمدللہ انہوں نے ایک پوری لائف اپنی اسپینڈ کی. لیکن خالہ کیونکہ بہت جلدی چلی گئی, بہت ینگ ایج میں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں بھی وہ ہوتی ہیں تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی یا کیا کہتی وغیرہ, تو میرے خیال سے وہی ہوں گی. سوچتے سوچتے یہ بات گزر جاوے ہے دن, سوچتے سوچتے یہ بات گزر جاوے ہے دن, یوں نہ کرتا تھا وہ اس بات کو یوں کرتا تھا. آخر میں فرمائیے, زندگی کیا ہے سارہ چودھری کے نزدیک؟ زندگی جو ہے وہ میرے لیے وہی ہے اب خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی, اور وہ امتحان ہے, آزمائش ہے. تو اس زندگی کو وہی سمجھنا چاہیے. اور سیکنڈلی اگین ہمیں دین ہی بتاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے ہمارے لیے. دس از ناٹ, ہاں یہ ہمارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے, یہ ہماری منزل نہیں ہے. منزل ہماری انشاءاللہ جنت ہے اگر ہم اس کو پانا چاہیں تو. تو جس طرح سے ہم دنیا کے سفر میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم جس طرح وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ, کسی سٹی میں, کہیں پر بھی, تو وہاں جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اپنی چیزوں کو لے کر کہ وہ مخصوص سی کچھ چیزیں ہم اٹھاتے ہیں, پھر اس جگہ سے ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہوتی.
اٹیچمنٹ ہمارے گھر سے ہی ہوتی ہے. بہت زیادہ پھیلتے نہیں ہیں کہ بس چلنا ہے آگے. ہاں بس وہاں پہ ایک وقت گزارتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. واہ. تو اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہونی چاہیے کہ ہماری اٹیچمنٹ اس دنیا سے اتنی نہ ہو جائے کہ پھر ہمیں موت سے ڈر لگنا لگے, ہمیں مرنے سے خوف اس چیز کا آنے لگے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا. ایک خوف تو وہ ہے نا کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ خوف نہ ہو کہ یار مجھے مرنا نہیں ہے, میرا گھر رہ جائے گا, میری چیزیں رہ جائیں گی, میرے بچے یہاں رہ جائیں گے, میرا پیسہ رہ جائے گا, یہ خوف نہ ہے. حب دنیا اس نوعیت کا نا. بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ مجھے قول یاد, آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. تو بہت بہت شکریہ سارا, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی فلسفے کے حوالے سے ایک شعر ہے, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور دنیا نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوڑ کے اتنا اکٹھا کرنے کی لوڑ نہیں, مگر دنیا کو اچھی طرح گزارنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ تو یقیناً سب کو کرنا چاہیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.